پہلے میں آپ کے سامنے دو گواہیاں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آج کے موضوع کی طرف چلیں گے۔ ایک گواہی میری بڑی بیٹی کی ہے۔ پچھلے دنوں اس کا ایگزام تھا اور تقریباً کوئی 70,000 روپے کا ایگزام تھا۔ اگر اس میں فیل ہو جاتی تو وہ سارے پیسے ضائع ہو جاتے، اس کو پھر دوبارہ دینا۔ سمجھیے گا بات؟ تو اس دن اس کو تقریباً 105 سے زیادہ بخار نہیں، یعنی اس کو شیورنگ بہت زیادہ ہو گئی۔ میں چونکہ ساتھ ہی تھا، اس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ میں نے ایک بات سیکھی اپنی زندگی میں کہ خدا کے ساتھ جو پیسے میں وفادار ہے اس کا پیسہ کبھی ضائع نہیں۔ میں نے بات 85 سے سیکھی ہے جب سے میں نے توبہ کی، کیونکہ یہ چیز ہم نے اپنے باپ سے سیکھی ہے، ہم نے اپنے اولاد کو سیکھی کہ پہلے خدا پھر کوئی ہو۔ تو وہ اگر میں نہ ہوتا تو یقیناً اس نے ایگزام نہیں دینا تھا، کیونکہ اس کے اندر ہمت نہیں بیمار۔ تو میں خدا سے دعا کرتا رہا اور اس نے ایگزام دے دیا اور کل اس کا رزلٹ آیا، وہ پاس ہو گیا۔ تو وہ حیران تھی۔ میں ایک بات آپ کو اس میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ توکل کریں اس پر، کبھی اپنے پیسے کو اپنا نہ سمجھیں، خدا کا پیسہ سمجھیں۔ زندگی بھر کبھی آپ مار نہیں کھائیں، یہ ایکسپیرئنس ہے۔ خدا نے وہ کچھ کیا جو ہماری توقع سے بڑھا، وہ ایسا بے شمار ایسے کر دیتا۔ ایک دوسری گواہی ہے شارون کی۔ اسے کل مجھے فون کر کے مجھے بتایا، کہنے لگا پاپا لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا شکر ہے تجھے بھی پتہ لگ گیا کہ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ تو کہنے لگا کہاں 50 لاکھ اور کہاں 8 لاکھ۔ میں نے کہا سمجھ لیے بات۔ کہنے لگا 50 لاکھ سے زیادہ کے 2 ویزے تھے اور میں ایمان کے ساتھ آگے بڑھا اور 8 لاکھ کے 2 ویزے تھے۔ زندگی میں سیکھیں، جہاں انسانی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کام شروع کریں۔ کبھی بے دل مایوس نہ ہونا۔ اگر آپ خدا پہ توکل کریں گے تو آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا، کیونکہ وہ ایسا ہے۔ آج جو بات ہم کلام میں سے سیکھنے لگے، اس میں اپنا آپ کو دیکھیے گا۔ اگر آپ نے صحیح آئینے میں دیکھ لیا آج کے کلام کے اپنے آپ کو، تو میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ نے سنبھال لیا آج کے میسج کے بعد، آپ مسیح میں بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں۔ اصل میں ہم روحانی بہت بڑے ایکٹر ہیں، ہم ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تو خدا کو ایکٹر نہیں پسند، خدا کو سادہ لوگ پسند، جو اس کے پاک ارادے میں اس کی مرضی میں چلتے ہیں۔ آج کا میسج جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ کتنے سالوں سے مسیح میں آئے ہیں لیکن آج تک وہی کھڑے ہیں جہاں مسیح میں آنے سے پہلے۔ بدن میں بیماریاں ہماری ہیں، مشکلات ہمارے ساتھ ہیں، دکھ ہمارے ساتھ ہیں، پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں،
بچے کامیاب نہیں ہیں، اس کی وجہ ہے اگر مسیح میں آنے کے بعد بھی یہی حال ہے تو پھر مسیح پر ایمان آنا چاہیے۔ آئیے کھولیں دوبارہ اس حوالے کو جو پڑھا گیا، خط غلطیوں کا باب اس کا 2، غلطیوں 2 باب اور اس کی آیت 20۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے اور نام کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا غور کیجئے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے صلیب پر 3 نہیں 4 بندے تھے، کیونکہ پولس کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، تو وہاں تو 2 بدکار تھے یسوع مسیح کے ساتھ، یہ چوتھا کدھر ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں؟ مصلوب ہوا۔ کہنا چاہتا ہے میں مسیح کے اندر، جب یسوع مسیح صلیب پر مر رہا تھا میں بھی مسیح کے اندر مر گیا تھا، میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں آ گیا۔ یہ ہے مسیح میں مرنا۔ آج کا ہمارا مضمون بھی یہی ہے، مسیح میں مرنا کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کر لی ہے، 25 سال ہو گئے ہیں، بپتسمہ بھی لے لیا، نجات یافتہ ہونے کا لیبل بھی لگا لیا، لیکن تبدیلی رکھتی بھر نہیں میرے اندر، تو پھر تو ہم بہت بڑے اداکار ہیں، پھر تو ایکٹر ہیں۔ خدا کو ایسے لوگ بالکل پسند ہیں۔ یہ تھا کون؟ یہ عام آدمی نہیں تھا۔ جس اسکول میں یہ داخل ہوا وہاں اس بچے کو لیتے تھے جو ذہین دماغ کا ہو۔ جب اس کے ماں باپ نے 14 سال کا تھا اس کو ربی بنانے کے لیے یروشلم میں بھیجا۔ یہ امیر خاندان سے تھا، غریب نہیں تھا یہ، اور یہ شخص گملیل کا شاگرد، شریعت کا عالم، سینٹ کا ممبر تھا، پی ایچ ڈی تھا۔ کرتا کیا ہے؟ آئیے ذرا اعمال کی کتاب کو آج دیکھیے کہ اس کلام کے اندر اپنے آپ کو میں مر گیا ہوں یا ابھی بھی زندہ ہوں، تو آپ کو اپنی ناکامیاں نظر آئے گی۔ میں آج تک ناکام کیوں ہوں؟ یہ کلام آج آپ کو بتائے کہ آپ کیوں ناکام۔ اعمال کی کتاب اس کا 9 باب، اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور سال جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، یہ صرف ایک ہی کام کرتا تھا۔ مسیح میں آنے سے پہلے کیا کرتا تھا؟ مسیحوں کو ڈھونڈتا تھا، حکمرانوں سے پروانے لیتا، اور لکھا انہیں دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں رہتا تھا۔ اس کا کام یہ چن چن کر مسیحوں کو کیا کرتا تھا؟ مارتا۔ یہ اس کا پچھلی زندگی کا حال۔ لیکن ایک وقت انسان کو اور ایک وقت خدا۔ ایک بات آپ کو کہنے لگو، سنیے ذرا غور سے۔ جو سیدھے طریقے سے آ جائے نا خدا کے پاس، اس کے لیے خدا سخت طریقہ استعمال نہیں کرتا، لیکن جو سیدھے طریقے سے نہیں آتے پھر خدا کو ان کے لیے سخت طریقہ استعمال کرنا۔ جب کلام سنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کو سنو،
اس میں سے اپنی غلطیاں تلاش کرو، میں کہاں غلط ہوں، ان غلطیوں کو ٹھیک کرو۔ کلام اس لیے سنایا جاتا ہے، خدا نرم لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے اور سخت لوگوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتا ہے۔ اب یہ شخص مسیحوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، پکڑ لیا خدا نے۔ مجھے آپ کو بھی ایک دن خدا نے پکڑا، بالکل اسی طرح جیسے خدا نے ساؤل کو پکڑا۔ ہم بھی گناہ میں زندگی بسر کر رہے تھے ساؤل کی طرح۔ خدا نے ہمیں بلایا، آئیے اس شخص کو خداوند یسوع نے کس طرح بلایا۔ 9 باب اور اس کی 3 آیت۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا، آگے ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا۔ اب ساؤل جا رہا ہے گھوڑے کے اوپر، اس کے ساتھ ایک فوج ہے، بہت سارے لوگ ہیں اس کے ساتھ۔ کس منصوبے سے جا رہا ہے؟ کس منصوبے سے جا رہا ہے؟ خدا کے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ آسمان سے نور چمکا، اس نور نے ساؤل کو اندھا کر دیا۔ خدا سخت لوگوں کے ساتھ سخت رویہ استعمال کرتا ہے، جو کلام کو سن کر سمجھ لیں بچ جاتے ہیں، لیکن جو کلام کو سن کر سن ہو جاتا ہے پھر خدا اس کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کا لحاظ نہیں کیا، وہ کسی کو کیسے بخشے۔ خدا یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ۔ وہ زندگی دینے کے لیے آیا، دینے کے لیے نہیں۔ خدا کبھی نہیں چھوڑے گا جو اس کے بیٹے کو علانیہ ذلیل کرتا ہے۔ ایک نور اس پر چمکا، تو یہ صاحب گھوڑے سے کیا ہوا؟ نیچے گئے۔ صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا۔ خدا نے روکا ہوگا آپ کو، رک جا میری بیٹی، رک جا میرے بیٹے، غلط راستے پہ جا رہا ہے، رک گئے ہو گیا۔ ساؤل بھی رک گیا، مگر کیا ہوا؟ 5 آیت پڑھی، نہیں پہلے 4 آیت پڑھی۔ اور وہ زمین پر گر پڑا، آگے اور یہ آواز ایک آواز آئی آگے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ یہ تو اس کے لیے بڑی حیران کن بات ہے۔ آپ کہتے ہوں گے میں نے تو کبھی نہیں خدا کو سکھایا۔ کیوں نہیں سکھایا؟ ہم اپنے گندے کاموں سے، گندی حرکات سے، گندی سوچ سے یسوع مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے تو نہیں کبھی اس کو سکھایا، ہم تو مسیح میں آنے کے بعد بھی اس کو سکھا رہے ہیں۔ اے ساؤل تو مجھے کیوں سکھایا؟ وہ حیران ہو گیا ہے، یہ کون ہے بھائی؟ اس سے پوچھا، آگے دیکھ، اس نے پوچھا اے خداوند تو کون؟ پوچھا اس نے۔ اب آپ غور کریں، اپنے طور سے یہ کیا کر رہا تھا؟ صحیح کام کر رہا تھا۔ ہم بھی کئی دفعہ اپنی نظر میں جو کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا اے خداوند تو کون ہے؟ آگے کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں یسوع۔ خداوند نے کہا میں یسوع جسے تو ستاتا ہے۔ بس کر دے ساؤل، تو نے حد کر دی میرے لوگوں کو ستانے کی۔ خدا روکتا ہے، ہمیں بھی خدا نے روکا ہوگا۔ ہو سکتا ہم وقتی طور پر رک گئے ہوں، مگر پھر اسی ٹریک پہ چلنا شروع۔ کسی سے پوچھو نا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 20 سال تو توبہ کی، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، تو زندگی میں تبدیلی کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ کسی کو چھیڑ کے دیکھ لو، آپ کے گلے پڑے، 1 منٹ میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا آپ کو۔
ये बंदी या बंदा है कहां खड़ा हुआ, वैसे कहलाता वो मसीह है। पता लग गया इसको? मैं यीशु मसीह को क्या करता हूं? सितारता हूं। समझ आ गई इसको कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ये सारे काम क्या है? गलत है। हमें शायद आज तक समझ नहीं आई, हमें आज तक समझ नहीं आई, लेकिन साउल एक दिन में समझ गया मैं गलत कर रहा हूं। समझे इन बातों? पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ मर गया हूं। वो साउल अब जिंदा नहीं है। काश आज पैगाम आपको समझ आए। दानिश को क्या कहा? जब इसको समझ आई तो खुदा को क्या कर दिया? जरा 8वीं आयत पढ़िए, इसके साथ हुआ क्या? और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ न दिखाई उसको दिया। पता नहीं चला मैं था। कौन सी आंखें बंद हुई? कौन सी? बोले तो सही। इसकी रूहानी आंखें बंद थी। दानिश को अंधा कर दिया। काश देखिए, जब हम कभी दुखों में से गुजरते हैं तो हमारी तरबियत होती है। खुदा फर्जंद जानकर हमारे साथ ये सलूक करता है। जब खुदा हमें दुखों में से गुजारता है तो वो तरबियत की सीढ़ी होती है जिस पे हम चढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम उस पर से निकलते हैं, खूब दुआएं करते हैं, निकल काट खुदा निकल आए, वापिस अपने ट्रैक पे आके खड़े हो जाते हैं जहां पर चाहिए। एक्टर है, बहुत बड़े एक्टर हैं। खुदा को अदाकारी नहीं पसंद, खुदा को सादा लोग पसंद है जो सच्चे दिल से उसके बैठे। अंधा हो गया ये। अब जब ये अंधा हुआ, इसको कुछ दिखाई नहीं दिया। 11 आयत पढ़े थे 9 बार। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कोचर में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम फिलिस्ती को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। देखिए कितनी जल्दी फर्क पड़ गया। जरा गौर करें क्या कर रहा है ये। बोले तो सही। आज कितने हैं जिन्होंने सुबह उठ के दुआ की? पूछे अपने आप से। एक ईमानदार, सुने जरा गौर से, अगर आपने सुबह 7 बजे ड्यूटी पे जाना है, कितने बजे उठेंगे? 6 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, इबादत पर उस वक्त आएंगे, गीत गुजर जाएंगे, जब मूड होगा दिल करेगा उठ के खुदा के हुजूर में आ जाएंगे। रियाकारी है। आप जिंदगी में कभी नहीं बरकत पा सकते क्योंकि आप टाइम के पाबंद नहीं। खुदा को वो बेटी और बेटा पसंद ही नहीं जो एक्टिंग करता है। होना है ड्यूटी का मसला, रोटी भी बांध लेंगे, भागेंगे जल्दी जल्दी, आप समझ ना लग जाए। लेकिन वो मालिकों का मालिक जिसकी बदौलत आप जिंदा हैं, आपको रोजगार दिया है, उसकी क्या इज्जत करते हैं? जब दिल किया उठ के चलेगा, जब दिल किया उठ के चलेगा, उन्हें की कहना। लेकिन जब वो पकड़ेगा आपके घर में इनसे हिल जाता है। अगर मैं बाप हूं तो मेरी सोचिए आप थोड़ी देर के लिए। हम तो दुआएं नहीं करते। 9 बजे दुआ में कितने आते हैं? बिस्तर पर करवटें बदल रही, एग्जाम हो पहले भागेंगे, ड्यूटी हो पहले भागेंगे। बरकत कहां से मिलेगी? खुदा कभी आपको बरकत नहीं है क्योंकि आप उसके साथ वक्त देना। साउल दुआ में क्या हुआ? झुक पड़े। 13 9 बाप। हनन्याह ने जवाब दिया, आगे हे खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शर्त का जिक्र डर रहा है हनन्याह का। खुदा ने कहा जा मेरे बंदे के सर पे हाथ रख, दुआ कर। डर रहा है क्योंकि साउल की दहशत बहुत है।
سب کو پتا ہے، مشہور ہے علاقے میں، مانتا ہے خدا کے لوگ. خدا نے کہا حنانیہ جا میرے بندے کے سر پہ ہاتھ رکھ، دعا کر رہا ہے وہ. آج کسی سے پوچھو دعا کر دے، ٹائم نہیں ملتا، تھک جانے. جو ایماندار صبح نہیں اٹھتا وہ ایماندار ہی نہیں ہے. چھٹی ہوگی 10 بجے اٹھیں گے، کئی بغیر کپڑے بدلی آ جاتے ہیں. شادیوں میں گھنٹہ گھنٹہ شیشہ توڑ دیں گے خوبصورت بن کے پیش ہوں. وہ مالکوں کے مالک کی کیا عزت ہے آپ کے نظر؟ رسپیکٹ دے اسے. اپنی زندگی میں ایک اصول بنائیں، دعا. ساؤل دعا میں جھکا، ڈر رہے حنانیہ، ڈر کر نہیں ڈر، دعا کر اس کے لیے. کیا کیا اس نے؟ آیت 17 میں کیا لکھا ہے؟ 9 باب 17 ہے. جا کر اس گھر میں داخل ہوا. آخر خدا کے کہنے کے مطابق وہ چلا گیا. اب اسے جا کے ساؤل کے لیے دعا کی. ساؤل کیا ہو گیا؟ ساؤل کیا ہو گیا؟ بحال ہو گیا، کھل گئی آنکھیں اس کی. میری آنکھوں کو کھلے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جب سے میں نے مسیح کو قبول کیا اس دن سے آپ کی آنکھیں کھلی. اب اس نے کیا کیا؟ ذرا 19 سے دیکھیں کیا لکھا ہے. پھر کچھ کھا کر اب ذرا غور سے سنیے گا. جی. پھر کچھ کھا کر طاقت پائی اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا. شاگردوں کے ساتھ. سمجھے ذرا بات. آج کسی کو کہو نا کلام سناؤ، ہے ہی کوئی نہیں کلام میرے کو. کلام ہی نہیں الڈروں کے پاس. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے. آپ کا تعلق بستر اور نوکری. کٹھے کر لو پیسے، جس پیسے پر خدا کی برکت نہیں ہوگی وہ پیسہ جیسے آئے گا ویسے نکل جائے گا. ساؤل پہلے شاگردوں کے ساتھ رہا، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ آگے سنیں. اس نے کیا کیا؟ جی. فوراً عبادت خانوں میں کیا شروع کر دی؟ منادی کرنا. ہم کتنی منادی کرتے ہیں؟ ہم تو خود اکیلے آ جاتے ہیں، بیوی بچے گھر میں، کئیوں کی بیوی آ جاتی ہے، آدمی گھر میں. نوح اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں گیا تھا. یہ ایماندار خاندان کی نشانی ہے. وہ اکیلا نہیں آئے گا، بیوی بچوں کو بھی لے کے آئے. یشو کہتا ہے بھلے میری اور میری بیوی اور میرے بچوں کی بات. آپ کہیں میں اور میری بات خدا بند انہاں دا میں ٹھیکیدار نہیں. آپ کیسے برکت پا سکتے؟ فوراً اس نے کیا کیا؟ منادی کرنی چاہیے. جو شخص خدا سے کلام نہیں لے گا وہ کلام سنا نہیں سکتا. جس کی زندگی میں دعا نہیں ہے وہ کلام کیسے لے گا؟ اس لیے اتوار میں 103 بخار میں یہاں کھڑا ہوا، لیکن میں نے کلام سنایا ہے. شیطان کو پتا ہے یہ بندہ بہت ڈھیلا ہے، یہ نہیں کسی چیز میں ہے. کبھی کسی چیز کو کمزوری نہ بنائے، ورنہ ابلیس آپ کی اسی کمزوری میں آپ کو پکڑے گا اور آپ کو استعمال کرے گا. فوراً اس نے کیا کیا؟ منادی کرنی شروع کر دی. کس آیت میں کیا لکھا؟ اور سب سننے والے حیران ہو آپ کے مسیح میں آنے سے کتنے لوگ حیران ہوئے؟ سنیں، پوچھ لے ذرا اپنے آپ سے، جب سے آپ یسوع مسیح میں آئے ہیں کتنے لوگ آپ کی تبدیلی سے حیران ہوئے؟ لوگ کیا کہتے ہوئی نہ ہوئی. بیویوں کو دیکھ لیں، شوہروں کو دیکھ لیں. ایماندار عورتیں ایسی خوبصورت گالیاں دیتی ہیں بچوں کو، واہ کیا ہم لوگ دیں. ایماندار بیویوں کا ایسے لطیفے سناتے ہیں، بابا کیا بات ہے. ایماندار اتوار کی ایماندار ہے. گھروں میں ان کی حالت دیکھیں، باہر ان کی حالت دیکھیں تو پتہ لگے گا ایکٹر ہے یہ بہت بڑا. زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. ساؤل کی تبدیلی سے لوگ کیا ہوئے؟ حیران ہو گئے. کہنے لگے تو وہی ہے
जो खुदा के लोगों को क्या करता था, मारता था, कत्ल करता था। आप भी लोगों को अपनी जिंदगी से क्या करें, हैरान करें, गवाही बन जाए लोगों के लिए। लेकिन आप उस वक्त गवाही बनेंगे जब आप अंदर से चेंज होंगे। लोग अंदर से चेंज नहीं होते, कुछ बातें मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। खुदा को पाबंद करे, खुदा बंदा ऐ नहीं कर रहा, ऐ कर लगा, ऐ नहीं कर रहा। खुदा को पाबंदियों में ना लाए, उसके पाक इरादे में चलो, वो आपको क्या देगा, बरकत देगा। पौलुस क्यों कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया, क्योंकि वो पुराना इंसान उसके अंदर से क्या हुआ है, खत्म हो गया। जरा देखिए गलतियों 5 और उसकी 25 आयत पढ़े क्या है, गलतियों 5:25 पढ़े क्या है जी, 5:25 का। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए। अगर इंसान यीशु मसीह में आ गया है तो उसको कैसे चलना चाहिए, बोले तो सही, कैसे चलना चाहिए। और जो रूह के माफी चलते हैं वो क्या करते हैं, 24 आयत पढ़े, सुने इस आयत को। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ जी, उन्होंने जिस्म को उसकी रगतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच वो अपनी दिया। सारी ख्वाहिशों को कहाँ छोड़ देते हैं। कई घंटे ईमानदार मोबाइल में जुड़े रहते, कई रात के 4 बजे भी मोबाइल में लगे होंगे, दुआ कोई नहीं करती, जिंदगी में कोई दुआ नहीं है। कपड़े रंग बिरंगे बदलेंगे, बेशक आधा जिस्म भी नजर आ रहा हो, है ईमानदार, घुटनों से पैंट फटी होगी, नीचे झुकी होगी, स्टाइल बनाएंगे, है ईमानदार। पौलुस कहता है अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है, वो फिर कट नहीं मारेगा, ऐसे कट मरवाते हैं, ऐसे ऐसे। ईमानदार को इन चीजों से क्या वास्ता, ईमानदार इन चक्रों में नहीं पड़ता कि इधर से यूं और इधर से यूं मार दिया, वो नहीं करेगा ऐसे, इधर से नीला इधर से लाल, वो नहीं करेगा ऐसे। क्योंकि बाइबल कहती है अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है, नया मौजूद, उसकी सब चीजें क्या हो जाती है, कई ऐसे पीछे बाल करके यूं बांध देते हैं, लड़के और लड़के में पता नहीं लगता कौन। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने सारी ख्वाहिशों को कहाँ फेंक दिया, वो हरकतें नहीं करेंगे, वो फिल्में देखना बंद कर देंगे, वो गाने सुनना बंद कर देंगे, वो टिकटॉक बनाना देखना बंद कर देंगे, वो हर किस्म के फैशन में से निकल आएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह के हैं। हाँ भाई, तो भाई हमारी जिंदगी में रत्ती भर तब्दीली है, इसलिए हम वही के वही इजाजत करें, हम कभी बरकत नहीं पा सकते, क्योंकि हम मसीह के साथ अभी तक मरे नहीं। आइए करंथियों का खत करो, दूसरा उसका 5वां क्या लिखा है, सुनिए साइड को, दूसरा करंथियों 5वां और उसकी आयत 14। हाँ क्या लिखा है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, आगे इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते हुआ तो सब मर गए। आगे लिखा, और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे के लिए आप 40 रोजे रखने, पक्के 40 रोजे, और ईद क़यामत के दिन बोतल भी पैट की जैसे निकले। माँ बाप का जीना हराम किया होगा, ऐसा टाइटल, कपड़े टाइटल, कर्जे पे कर्जा चढ़ा लेंगे, 40 रोजे रखेंगे, काय के ईमानदार है। पौलुस क्या कहता है, सुने जरा, पौलुस कहता है इसलिए कि वो सब के लिए इस वास्ते हुआ कि जो जीतते हैं वो आगे को अपने लिए, उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ, फिर तब्दीली लाए अपने अंदर।
यीशु मसीह इसलिए नहीं हुआ था कि हमें कंधों में चढ़ाए, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पे क्या करो, नाय करो। नहीं, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची चमकनी चाहिए, नजर आए दूसरों में, अमीर लोग हैं हम, हमारे बच्चे तुमसे बेहतर। ये एक्टिंग है, एक्टिंग। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो यीशु मसीह के हैं, वो अपनी सारी ख्वाहिशों को क्या करते हैं, याद रखें, जब तक आप यीशु मसीह में नहीं मरेंगे, आप कभी खुदा से बरकत नहीं पा सकते। मैं तो मसीह में नहीं था, मेरे लंबे लंबे बाल कटवा दी, मैं नहीं रखता लंबे बाल। मैं कभी दाढ़ी रख लेता था, कभी फ्रेंच शर्ट रख लेता था, मैं नहीं रखता। अब खादम कोशिश करते हैं जवान नजर आए, काला कोला लगा, बंद। बाइबल कहाँ कहती है? खुदा कहता है तुम अपने बालों को काला और सफेद नहीं कर सकते, हम करते हैं। जवान नजर आए, कामे अंदर का इंसान मर गया। सोचिए आप कि हम यीशु मसीह में आकर बदले कितने हैं। ये बंदा देखे क्या करता था, ये मसीहों को क्या करता था। अब जरा खोले दूसरा करंथी, ऐसे ही नहीं कहता मैं मसीह के साथ मर गया। दूसरा करंथी 11 बाब, अपने अंदर तब्दीली लाए जी। 23 आयत में क्या लिखा है, कल लंबी चौड़ी ये बातें हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसकी 23 थोड़ा सा पढ़े। क्या वही मसीह के खातिम है? आगे मेरा ये कहना दीवानगी हाँ है, आगे मैं ज्यादातर हूँ, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, आगे बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम बैग खाए, संसार किया गया। कौन कौन? वही साउल जो पहले मसीहों को मारा कर दिया, तब्दीली। इसको कहते हैं मसीह में मरना, इसको कहते हैं मसीह में मरना। आपकी जिंदगी की तब्दीली नजर आनी चाहिए, घर में भी बाहर भी नजर आनी चाहिए, सिर्फ पुरपट पे नहीं, घर में भी नजर आनी चाहिए। अगर आपका रवैया घर में बच्चों के साथ, शौहरों के साथ, बीवियों के साथ ठीक नहीं है, आप चेंज नहीं है, आप एक्टिंग कर रहे हैं। तो इंसानों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मालिकों के मालिक को चक्कर नहीं दे सकते। देखिए, ये वही शख्स है जो मसीहों को मारता था, लेकिन अब मसीह की खातिर क्या करने लग पड़ा है। आपने कितनी मार खाई, कभी गौर किया? कितनी मार खाई? कभी आप पैदल चले मसीह के, कभी पैदल चले? पुराने कपड़ों में आपने क्रिसमस ईद क्या मतलब मसीह मनाया? गिद्दे नहीं जाते। हमारे अंदर का इंसान अभी तक होगा, जब तक ये नहीं मरेगा हम नया मखलूक नहीं बनेगा। आइए देखें दूसरा करंथियों 12 बाब। यही नहीं, सिर्फ ये बंदा और भी बड़ी खूबसूरत बात क्या है जी। आए तो उसकी 12 की 10। हाँ जी, क्या कहते हैं? कमजोरी में, बेइज्जती में, इत्तेजाज में, सताए जाने में, तंगी में क्या हो? खुश हो। हम कहते हैं नहीं खुदाबंदा कर्जा लाएंगे, सूद पे पैसा लाएंगे, क्यों? किसी को काटे नजर आए। अब उसके कहता है मैं तंगी में, दुख में, मुसीबत में खुदा के साथ हूं और खुश होता हूं जब मैं कमजोर होता हूं। हम कभी खुश हुए अपने सर की दर्द के लिए? खुश हुए कभी तकलीफ के लिए? नहीं। हम सीखते नहीं। लेकिन ये बंदा क्या कहता है? कहता है जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त क्या होता हूं? जोरावर होता है। ये है मसीह के साथ मसलूक। अपने स्टाइल को चेंज करें। अगर आपने अपना स्टाइल चेंज नहीं किया, आप जिंदगी भर वहीं खड़े रहेंगे जहां आप कभी बरकत नहीं पा सकते। सबसे पहले टाइम के पाबंद,
ٹائم. جس شخص کی زندگی میں ٹائم کی قدر نہیں اس کی نظر میں خدا کی بھی قدر نہیں. خدا کو وہ بندہ بالکل پسند نہیں کہ خدا بیٹھا ہو اور وہ گھر میں سویا ہو. جب موڈ آف کے چلے آئے یہ ایماندار والا کام نہیں ہے. دنیا کے لوگ ایماندار 5-10 منٹ پہلے آ کے بیٹھے وہ ثابت کرے گا میں بدلا ہوا شخص. اگر کل بھی آپ کا یہی رویہ تھا آج بھی آپ کا یہی رویہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں تبدیلی ہوا. آئیے کچھ دیر دعا کریں. کلام ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اب اس میں اپنے آپ کو دیکھیں آپ کتنے بدلے میں. جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں تو کتنے خوبصورت لطیفے بولتی ہیں آپ. جب آپ اپنی بیویوں سے بات کرتے ہیں تو کیسے گفتگو کرتے ہیں. ایماندار ویسے ہیں لیکن وہ ایماندار اب صرف بھیجے تھے. آپ کی زندگی کی تبدیلی لوگوں کو حیران کر دینی چاہیے. جو پولس مسیح میں آئے تو لوگ حیران ہو گئے. مارنے والا مار کھانے لگ پڑا. وہ ایسے نہیں کہتا میں مسیح کے ساتھ مصروف ہوں. اپنی سٹائل چینج کریں, اپنی عادات کو بدلیں. جیسے دنیا کے ساتھ چلتے ہیں نا آپ, 1 منٹ لیٹ ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ صاحب ہماری بےزتی کرے گا. کبھی اوپر مالکوں کے مالک کو دیکھیں جس کی بدولت آپ زندہ ہیں اس کی آپ کیا عزت کرتے ہیں. اس لیے تو آپ وہیں کھڑے ہوئے جہاں 20 سال پہلے تھے, کیونکہ آپ خدا کی عزت نہیں کرتے. خدا کی عزت کریں. آپ کا پیپر ہو آپ آدھا گھنٹہ پہلے جائیں. بورڈ پہلے ڈھونڈیں گے, سینٹر ڈھونڈیں, دیر نہ ہو جائے. اتنی دنیاوی باتوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں. آپ سوچیں خدا کی نظر میں ہماری کیا عزت, اس کو ہم کتنی عزت دیتے. جب دل کرے موڈ ہوا اٹھ کے چلے آئے. بے شک 11 بجے ہو 11:30 بجے ہو, بے شک شاعر بانی ہو رہی ہو, خدا حاضری لا لی ہے. میں ہمیں شرم آنی چاہیے. خدا کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں, اگر آتا ہوں تو میرا خوف کہاں. عزت کرو گے خدا کا حکم مان کر اس کی عزت کرتے. کسی کو کلام کے لیے کہا جائے میں تیار نہیں, کسی کو لیڈ کے لیے کہا جائے اگلی باری سے, اگلی باری پتہ نہیں آپ کی آتی ہے. ڈریں خدا سے, اس کے غضب سے, مت نہ کریں اس کے کام میں. خوشنما وہ قدم ہے جو خدا کے گھر کے لیے اٹھتے ہیں. ہمارے کو لوگ ہیں جو خدا کے کھیت میں کام کریں. آج ہمارے نخرے نہیں پائے گا, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. خدا کو دنیا کے لیے اتنا ٹائم ہے, ڈھونڈتے ہیں ڈبل کام مل جائے, ڈبل کام مل جائے. لیکن کبھی مالک کے حضور دعا کے لیے نہیں بولا کہ ڈبل ڈیوٹی نہ آئے, رات کو بھی دعا کریں. نہیں تو برکت اتنی ملنی ہے نا جتنی خدا کی عزت. تو آج آپ مسیح کے ساتھ مرے, پرانے مخلوق کو, پرانے انسان کو آج ختم کریں, نیا انسان بنے, تاکہ آپ کے وسیلے خدا کے نام کی عزت و جلال ہے. لوگ کہیں کہ یہ واقعی بدلا ہوا شخص ہے. آپ کی زندگی بدلی ہوئی نظر آنی چاہیے. آئیے اب کچھ دیر غور کریں اس کلام پر اور اس کے بعد ہمیں شاعر بانی کی طرف چلیں. شاعر بانی وہ لوگ لے سکتے ہیں جنہیں گناہوں کی معافی کا یقین. وہ شخص نہیں لے سکتا جو گناہ کرتا اور اس میں ہاتھ ڈالتا, وہ سزا پائے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ گالیاں دیتے ہیں, آپ گالی دینا بند کریں. آپ سمجھتے ہیں آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کو یہ چیزیں بند کریں. یہ صرف خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی, عام لوگوں کو نہیں دی. آج کلیسیوں میں عام لوگوں کو دی جاتی ہے, لیکن خدا یسوع نے عام لوگوں کو نہیں دی. یہ صرف خدا کے لوگ جو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں, جنہیں گناہوں کی معافی کا یقین ہے, وہ اس میں ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. دوسرا نہ بڑھائے. اگر وہ بڑھائے گا تو کلام کہتا ہے وہ سزا پائے. آئیے
दो शुक्रगुजारियाँ करें ताकि हम खुदावंद के बेस में हाँ